اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ویڈیو جو ہے نا میری، یہ موکلات ٹرانسفر کرنا، موکلات کو بھیجنا یا موکلات اپنے لیے لے لینا، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ جو میرا علم ہے یا جو چیز میں نے دیکھی، استادوں نے سیکھی، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ عاملین حضرات کے ساتھ ان کے شاگرد ہوتے ہیں، آپ کے اکثر نالج میں آیا ہوگا۔ بیسیکلی شاگرد وہ ہوتے ہیں کہ جو ان سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں، جو مطلب ایک عامل ہے تو اس کا ایک شاگرد ہوگا، یا زیادہ شاگرد بھی ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ایسے عاملین کے بہت سارے شاگرد ہیں۔ وہ ان کو ان کی طاقت کے حساب سے، ان کے علم کے حساب سے آہستہ آہستہ منازل طے کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ کچھ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، مطلب میں نے جوانی میں ایک چلہ کیا، کسی استاد نے کروایا، اس چلے کے بعد مجھے کوئی موکل مل گیا، یا میرا مل نہیں گیا بلکہ رابطہ ہو گیا، باطنی تسخیر ہوگی، ظاہری تسخیر نہیں۔ موکلات کی ظاہری نہیں، باطنی تسخیر ہوتی ہے، جنات کی ظاہری بھی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ جی میرا ساری زندگی کا تعلق رہا۔ وہ کچھ شرطیں آپ نے اس کی ماننی ہوتی ہیں، کچھ اس نے آپ کی ماننی ہوتی ہیں۔ بیسیکلی وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، آپ اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک میوچول ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بڑی ڈیٹیل میں یہ باتیں بتائی ہیں۔ پھر مطلب اگر ایک ایگریمنٹ یہ بھی ہوگا کہ جی آپ اس صورت کو اتنی دفعہ تلاوت کریں گے، اب وہ چیز آہستہ آہستہ بڑھائیں گے آپ۔ مطلب اگر پہلے 41 دفعہ تھی تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال بعد وہ 141 دفعہ ہو، اس طرح پھر 341 دفعہ، مطلب وہ اس کی کوانٹٹی بڑھانی ہوتی ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ اب جب کوئی بھی استاد جو ہے وہ خود اگر 60-70 سال کے ہو گئے، اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں ان کی صحت جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے۔ اب ان کے لیے اتنی بڑی منزل پڑھنی، بعض کو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ صحیح رات عاملین پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ مطلب ان کی جو ڈیلی کی تسبیحات ہوں گی نا، وہ عشاء کے بعد شروع ہوں گی اور وہ فجر تک چلتی رہیں گی۔ فجر کی نماز پڑھ کے وہ قرآن کی تلاوت کر کے پھر سوئیں گے اور پھر ظہر کے ٹائم اٹھیں گے۔ یہ میں نے بہت سارے لوگوں میں یہ چیز دیکھی۔ اب عمر کے ساتھ ساتھ جب آپ ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب آپ یہ سارا کام نہیں کر سکتے، اب وہ جو بھی آپ کے پاس علم ہے نا، اس کا وزن اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جو مطلب جو بھی موکلات ہیں یا جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں، اب آپ ان کی کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہے، بدلے میں وہ آپ کو ڈائریکٹلی تو نہیں، انڈائریکٹلی تنگ کر رہے ہیں۔ مطلب آپ پراپر سو نہیں سک رہے، آپ کچھ کھا نہیں سک رہے، آپ کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا، آپ چیزیں بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم جو ہے نا وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اب جو میرے پاس علم ہے نا، میں اس علم کو آزاد کر دوں یا کسی اور کو ٹرانسفر کر دوں۔ بیسیکلی اس کو بولتے ہیں موکلا ٹرانسفر کرنے۔ موکلا ٹرانسفر ہوتے کس کو؟ موکلا ٹرانسفر ہی ہوتے ہیں وہ استاد یا وہ عامل دیکھے گا کہ میرا کون سا شاگرد ایسا ہے جو میرا گدی نشین ہے۔ گدی نشین کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے بعد میں جو میرا سارا جو علم ہے اس کو سنبھالے گا، میں جی اس کو یہ چیز دے دیتا ہوں۔ اب وہ اس کو نا اپنے جو بھی اس کے پاس علم ہے وہ اس کو ٹرانسفر کرے گا۔ جب علم ٹرانسفر ہوگا تو موکلات بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ اب جو طاقت استاد کے پاس تھی اب وہ اس کے شاگرد کے پاس ہے۔ استاد کے پاس اب طاقت نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ طاقت اس کو دے دی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی عامل کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، تھوڑا سا رہیں گے تو وہ ہمیں وہ سب چیزیں ویسے گفٹ کر دے گا جو اس نے بڑی محنت سے بڑے سالوں میں کمائی ہے۔ یہ چیز کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی میں نے نہیں دیکھا کہیں بھی ایسی کوئی چیز ہوتی۔ اس کا میں اب طریقہ کار اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سپوز کریں کہ ایک بندے نے آیت کریمہ کا چلہ کیا، ٹھیک ہے جی، یہ سورہ مزمل کا چلہ کیا۔ اب اس کی ایک کوانٹٹی ہے، اس نے اتنی کوانٹٹی میں اس کو پڑھا ہے اور کئی سال پڑھا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کہے گا جی میں نے اس کی 10 زکاتیں ادا کر دی ہوئی ہیں، یا میں نے اس کی اتنے چلے پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو موکلات ہوں گے نا، ان کی ایک پاور ہوگی، وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوگا، جادو کے علاج وغیرہ مختلف چیزوں میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوگا۔ اب اس کے شاگرد اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے وہ جن شاگردوں کو تیار کرے گا نا، وہ شاگرد وہ ہوگا کہ جہاں تک اس کی پڑھائی ہے وہ اس سے آگے اس کو لے کے جائیں۔ مطلب میں اگر کہوں کہ میں ایک دن میں 360 بار سورہ مزمل پڑھ رہا ہوں اور اتنے سال سے پڑھ رہا ہوں، اب میں اپنے شاگرد کو کئی سال پہلے سے اس کی جو ہے نا وہ ریاضت دے دوں گا کہ بھائی اجازت دیتا ہوں آپ اس کو پڑھنا شروع کرو، میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ اب وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہاں یار وہ ایک صحیح سمت میں جا رہا ہے اور جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح ادا کر رہا ہے۔ اب جس وقت آپ اس وزن کو اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے نا، اب آپ اس کو ٹرانسفر کرو گے۔ لیکن یہ وہ بندہ ہوگا جو اس عمل کو آگے لے کے جا رہا ہوگا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف خیالی باتیں ہیں کہ جی موکلات آپ کو یا علم آپ کو مل جائے بغیر کسی محنت کے، اور ملنے کے بعد بھی کوئی محنت نہیں کرنی۔
مثلا میں آپ سے کہوں جی کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا میں نے اتنی لاکھ دفعہ پڑھی ہے، تو آپ اس کو صرف 11 دفعہ پڑھیں اور جس کو مرضی پھونک مار دیں، جو ہے نا وہ بندہ آپ کا جو ہے وہ بڑی رسپیکٹ کرے گا اور آپ کا ہر جائز کام کرے گا۔ اور اگر آپ اس کو پڑھ کے کسی بیمار پہ پھونک مار دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جی وہ اس کو جو بھی مسئلہ مسائل ہے یا کسی کے لیے دعا کر دیں تو وہ قبول ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ جو علم اس نے جہاں چھوڑا ہے آپ نے اس علم کو اس سے آگے لے کے جانا ہے، پھر ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس کی جو طاقتیں ہیں ان کو سنبھال کے رکھیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ ہو جس نے ایک شیر پالا ہو، شیر کا پالا تھا جب وہ چھوٹا سا تھا، آہستہ 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 شیر کی طاقت بڑھتی گئی، ایک سٹیج آئی وہ ینگ ہو گیا، وہ بندہ خود بیمار ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا۔ اب شیر کو چاہے شیر اس کا پالتو ہے، اس کا منوس ہوا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے، لیکن پھر بھی شیر شیر ہے۔ وہ اس کو لے کے جائے گا باہر ادھر ادھر، تو وہ اس کے دل میں ڈاؤٹ ہوگا کہ کسی وقت اگر یہ میری کسی غلطی سے ہی کنٹرول سے باہر ہو گیا تو میں اس کو قابو نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہ شیر اپنے کسی بچے کو دینا چاہے گا کہ آج تم چلو اپنے کسی بیٹے کو یا کسی اپنے شاگرد کو، تو یہ نہیں ہوگا کہ شاگرد 5-6 سال کا 7 سال کا بچہ ہے تو اس کو جی اس نے زنجیر پکڑا دی، لو بھائی آپ لے کے جاؤ۔ اس نے کہا نا یہ تو بچہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، کوئی غلطی کر دے گا تو شیر نے تو اس کو 1 منٹ میں مار دینا۔ وہ اسی کو ہی دے گا کہ جو جس کو وہ سمجھے گا کہ ہاں یہ بندہ بڑا ہی جو ہے نا یہ ذہین ہے اور یہ بڑا ہی محنتی ہے اور یہ اس وزن کو اٹھانے کے قابل ہے، یہ مشکل سے مشکل حالات میں اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، صرف علم اس کو ملتا ہے۔ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز ہے کالے علم کے متعلق ایک چیز مشہور ہوتی ہے کہ کالے علم کا جو عامل ہوتا ہے نا، ویسے میں نے لاہور میں کالا علم کا کوئی عامل ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت سارے لوگ سفلی عامل کو نا، صف کو جی کہتے ہیں یہ کالا علم کرتا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ وہ سفلی علیحدہ چیز ہے، کالا علم علیحدہ چیز ہے۔ یہ ایک سنی تھی میں نے، ابھی اس میں کیونکہ خود نہیں میں نے دیکھا، تو یہ ایک قسم کا ایک مفروضہ ہے کہ کالا علم جو ہوتا ہے نا وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ تو کالا علم کو کیا کرتے ہیں کہ وہ جب ایک بندہ ایک سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے نا، اب وہ بیمار ہوگا اور اس کی جو ہے نا وہ اس کو لگے گا کہ ہاں جی اب میں نہیں بچ سکتا، اب وہ اس علم کو اپنے سے پیچھے کرنا چاہے گا۔ زیادہ تر وہ کیا کرتے ہیں، میں نے ایک کہیں پہ سنا تھا کہ وہ ایک جو ہے نا بکری کالے رنگ کی یا کوئی کتا اس کو لے کے آئیں گے اور اس کے کان میں نا اپنا علم پڑھ دیں گے۔ وہ علم پڑھنے کے بعد یہاں کالی رنگ کی جو مرغی ہوگی وہ اس کو لے کے آئیں گے، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر وار کے کسی ویرانے میں پھینک دیں گے، اور جب وہ علم پڑھ کے اس کو چھوڑ دیں گے نا تو وہ تھوڑے ٹائم کے بعد وہ جانور مر جائے گا، لیکن وہ علم اس کی طرف جو ہے نا وہ گیا جائے گا اور وہ علم سے آزاد ہو جائے گا۔ ایک تو یہ چیز ہے، مطلب یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی پڑھائی ہے نا، پڑھائی کے بعد اس کا انعام اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، موقرات کی شکل میں دے دے، علم کی شکل میں دے دے، لیکن اگر آپ نے اپنے استاد سے علم لینا ہے نا تو آپ کو لازمی ہے کہ استاد کا جو ایک لیول ہے نا جس پہ اس نے محنت کی ہے، آپ اس لیول سے یا تو آگے جانے کی ہمت کر سکتے ہوں یا کم از کم اس لیول کے قریب قریب ہوں، تبھی وہ علم آپ کو ملے گا، تبھی استاد آپ کو وہ علم دے گا۔ ادروائز اگر آپ کسی ایسے بندے کو علم ٹرانسفر کر دیں کہ جو اس کا اہل ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ اس علم کو سنبھال ہی نہیں سکتا، وہ اس کے لیے وہ علم اس کے لیے جو ہے نا ایک نقصان کا باعث بنے گا، اس کے لیے اور اس کی گھر والوں کے لیے۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو کہ موکلات ٹرانسفر کیسے ہوتے ہیں۔ موکلات ٹرانسفر ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ استاد جو ہوتا ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور نارملی اس وقت ہوتا ہے جس ٹائم استاد اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ اور یہ کس کو ٹرانسفر ہوتے ہیں؟ استاد کے بعد موضوع ترین شاگرد کہ جو محنت میں قابلیت میں جو ہے استاد کی جو ہے نا وہ اس سٹینڈرڈز کو پورا ہوتا تھا، یہ اس کو ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس بارے میں کوئی کویسچن ہو تو مجھ سے آپ اس میں چیٹ میں لازمی پوچھیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، شکریہ۔